अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत में जो कुछ नज़र आ रहा होता है दरअसल वो होता नहीं है। पसे पर्दा बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं जो मंजर आम पर नहीं आती। ये जो ज़बरदस्ती की शादी करवाई गई है, इस शादी ने चलना नहीं था। ये सिर्फ इस मजबूरी के तहत करवाई गई थी कि कहीं इमरान खान हुकूमत न बना ले। लेकिन इस ज़बरदस्ती की शादी के पहले 24 घंटों के अंदर ही तलाक की खबरें आना शुरू हो गई हैं। यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी की ज़बरदस्ती की शादी, ज़बरदस्ती का मुआहदा ख़त्म होने की इतलाआत शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रही हैं। अभी 24 घंटे पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी यानी आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ और बिलावल ने मिलकर चलने का ऐलान किया था, मिलकर हुकूमत बनाने का ऐलान किया था और 24 घंटों के अंदर ही इख्तलाफात की खबरें आना शुरू हो गई हैं। 24 घंटों के अंदर ही ये खबरें आना शुरू हो गई हैं कि शहबाज शरीफ के हलफ उठाने से पहले ही ये मुआहदा टूट गया है। तफसीलात से मैं आपको आगाह करता हूँ। नाज़रीन कराम, पसे पर्दा इस टाइम बहुत कुछ चल रहा है। ये मत सोचिएगा कि इमरान खान गेम से बाहर हो गए हैं। ये मत सोचिएगा कि शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी मिलकर हुकूमत बनाने जा रहे हैं। इस टाइम पसे पर्दा बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। हलफ उठाने से पहले ही क्या वाकई मुआहदा टूट चुका है? क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी अब अलग हो चुके हैं? ये सारी तफसीलात बताने से पहले आपको सिद्दीक जान का एक ट्वीट सुनाता हूं। उसके बाद आपको बताऊंगा कि कैसे ये खबरें पिछले 12 से 14 घंटों के अंदर गर्दिश कर रही हैं कि वो जो ज़बरदस्ती की शादी करवाई गई, वो जो वालिदैन ने इकट्ठे बिठाया दो बच्चों को, उन्होंने इकट्ठे बैठने से इनकार कर दिया है। उन्होंने तो बैठते साथ ही तलाक ले ली है। सिद्दीक जान का जरा ट्वीट सुने। कहते हैं कि जुलाई के मिड से पहले जो कुछ होने जा रहा है, पीटीआई छोड़कर जाने वाले सियासी तौर पर धाड़े मार मार कर रोएंगे। ये कैसे सियासतदान हैं जो शहर इक़्तिदार की खबरों से बेखबर हैं और अपनी जिंदगी का सबसे खसारे वाला सियासी फैसला कर रहे हैं। देखें, एक तरफ तो ये लग रहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर जा रहा है वो शायद कोई बड़ी अक्लमंदी या दानिशमंदी का मुजाहरा कर रहा है, क्योंकि इस टाइम तहरीक इंसाफ पर जो क्रैकडाउन गुज़श्ता कई महीनों से जारी है वो अभी भी जारी है। इक़्तिदार तो नून लीग और पीपल्स पार्टी के पास आ रहा है। इसी वजह से वो तमाम MNAs जो जीते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर हैं, इमरान खान का नाम इस्तेमाल करके जीते हैं, लेकिन अब वो नून लीग के अंदर जाते जा रहे हैं। लेकिन शहर इक़्तिदार की खबरें ये बता रही हैं, शहर इक़्तिदार की हवाएं फिजाएं ये बता रही हैं कि इस कंपनी ने चलना नहीं है, ये ज़बरदस्ती की शादी नहीं चलेगी। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि जिन्होंने ये ज़बरदस्ती शादी करवाई है यानी फैसला साज ताकतवर इदारे खुद ये बात कर रहे हैं कि इस कंपनी ने नहीं चलना, ये ज़्यादा देर नहीं चलेगी। फिर सवाल यह है कि ये ज़बरदस्ती की शादी करवाई क्यों गई है और क्या ये वाकई शादी ख़त्म होने जा रही है? इस हवाले से पहले 24 घंटों के अंदर जो इख्तलाफात सामने आए हैं वो मैं बता देता हूँ, फिर आपको बताऊँगा कि क्यों फैसला साज खुद ये समझते हैं कि इस ज़बरदस्ती की शादी ने नहीं चलना। पहली बात तो यह है कि यह बंदर बांट है जो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने आपस में की है। ये आप लोगों को भी पता है कि ये मुल्की मफाद में इकट्ठे नहीं हुए, ये अवामी मफाद में इकट्ठे नहीं हुए, ये ज़ाती मफादात में इकट्ठे हुए हैं। तो तू सदर बन जा, मैं वजीर आज़म बन जाता हूँ, किसी को कौमी असम्बली, किसी को सेनेट चेयरमैन, किसी को गवर्नर, ये इस तरीके से बंदर बांट करके इकट्ठे हुए हैं। आप लोगों का क्या ख्याल है कि ये चल सकते हैं? अगर आप लोगों का ख्याल है कि ये चल सकते हैं तो मुझे अपनी राय ज़रूर बताइएगा। नाज़रीन इकराम, अब जो फार्मूला तय पाया था वो ये था कि जो आइनी ओहदे होंगे यानी जो गवर्नर साहिबान होंगे, जो सदर मुमलिकत का ओहदा होगा, जो चेयरमैन सेनेट का होगा, वो पीपल्स पार्टी के पास रहेगा और हुकूमत नून लीग करेगी। इसी तरीके से बलोचिस्तान के अंदर हुकूमत पीपल्स पार्टी को दी जाएगी, वहां पर वजारत आला का ओहदा पीपल्स पार्टी के पास होगा और गवर्नर का ओहदा नून लीग अपने पास रखेगी। ये जब मुआहदा ये ऐलान हो गया नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से, अब बलोचिस्तान की टोटल 16 सीटें हैं। वहां से नून लीग के जीतने वाले उम्मीदवारान ने, जीतने वाले तमाम कैंडिडेट्स ने ऐलान जंग कर दिया। उन्होंने कहा कि हम पीपल्स पार्टी के साथ कोई इस तरह के मुआहदे को नहीं मानेंगे, हम वहां से जीते हैं, मैंडेट हमारा है। जिस तरह से मुल्क भर में तहरीक इंसाफ कह रही है कि हमारा मैंडेट है, उसी तरह से बलोचिस्तान में नून लीग वाले कह रहे हैं कि मैंडेट हमारा है। आपने कैसे मुआहदा कर लिया पीपल्स पार्टी को वजारत आला देने का? कल की इतलात ये हैं कि रात गया नून लीग के वो तमाम MNAs, वो तमाम MPs जो बलोचिस्तान से जीते हैं, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का इंदिया दे दिया है।
انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے اگر آپ نے ہماری مرضی کے بغیر یا ہم لوگوں کو آن بورڈ کیے بغیر پیپلز پارٹی کے ساتھ معاہدہ کیا. یہ معاہدہ شہباز شریف نے محض اپنے آپ کو یا اپنے خاندان کو فائدہ دینے کے لیے کیا. مثال کے طور پر شہباز شریف وزیر اعظم بن جائیں گے, حمزہ شہباز کو کوئی اور وزارت مل جائے گی, مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب بن رہی ہیں, اسی طرح سے خواجہ آصف کو کوئی وزارت ملے گی. یعنی یہ ساری وزارتیں گھر میں بانٹی جائیں گی, باقی جتنے لوگ ہیں ان کو کھوڑے لائن کیا جائے گا. بلوچستان سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. ابھی 24 گھنٹے نہیں ہوئے اس زبردستی کی شادی کو, 24 گھنٹوں کے اندر ہی طلاق کی خبریں آ رہی ہیں. اب نون لیگ کی قیادت کو بلوچستان سے جیتنے والے ایم این ایز ایم پی ایز نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ اس طریقے کا کوئی 2 نمبر قسم کا معاہدہ کرنا ہے جو نون لیگ کی سیاسی ساکھ کو بھی نقصان پہنچائے گا, جو انڈیویجولی ہماری سیاسی ساکھ کو بھی نقصان پہنچائے گا, تو آپ ہمیں اپنے سے الگ سمجھیں. آپ نے ذاتی طور پر کرنا ہے معاہدہ ضرور کیجئے, لیکن ہم آپ کے ساتھ اس معاہدے میں شریک نہیں ہوں گے. لہٰذا اس شادی کے چلنے سے پہلے ہی طلاق کی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں. کل رات اسحاق ڈار بلوچستان کے ان تمام 9 منتخب اراکین کو منانے گئے بلوچستان ہاؤس میں, لیکن رات تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ کئی ایم پی ایز اور کئی ایم این ایز ڈٹے ہیں کہ بلوچستان میں اگر حکومت بنائیں گے تو نون لیگ بنائے گی, یعنی ہم خود بنائیں گے, ہم پیپلز پارٹی کو حکومت نہیں بنانے دیں گے. اب یہ جو فارمولہ طے ہوا تھا کہ مرکز میں ہم رہیں گے, سندھ میں اور بلوچستان میں تحریک انصاف حکومت لے گی, بندر بانٹ کر کے کچھ عرصہ حکومت چلائی جائے گی. بہرحال یہ شادی نہیں چلنی, یہ کمپنی نہیں چلنی, یہ سب کو پتہ ہے. دوسری امپورٹنٹ بات میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ شہر اقتدار میں یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ جنہوں نے یہ شادی کروائی ہے, جنہوں نے ان دونوں کو اکٹھا کیا ہے, ان کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ انہوں نے زیادہ دیر نہیں چلنا. مثال کے طور پر ایم کیو ایم کو کل سارا دن نون لیگ مناتی رہی اور اچھی اچھی منسٹریز آفر کرتی رہی. ہم سب کو پتہ ہے کہ ایم کیو ایم نے آخر بک کی جانا ہے. پاکستان کی تاریخ میں اگر کوئی ایک سیاسی جماعت سب سے زیادہ بکی ہوگی, سب سے زیادہ اگر کسی سیاسی جماعت کو خریدنا آسان ہے تو وہ ایم کیو ایم ہے. یعنی آپ ان کو 2 یا 3 اچھی منسٹریز دیں, ان کو پورٹ اینڈ شپنگ دیں, ان کو آئی ٹی کی منسٹری دے دیں, اسی طریقے سے پیٹرولیم کی منسٹری دے دیں جہاں سے دہاڑیاں لگائی جا سکتی ہیں, پیسے کمائے جا سکتے ہیں, تو آپ ایم کیو ایم کو کسی بھی حکومت کا حصہ بنا لیں گے. ایم کیو ایم کو خریدنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طریقے سے ایم کیو ایم کو حکومت سے الگ کروانا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی عمران خان کے ساتھ جب ایم کیو ایم تھی تو کیا مسئلہ تھا؟ کوئی مسئلہ نہیں تھا, صرف اشارہ آیا, صرف کہا گیا کہ آپ نے علیحدہ ہونا ہے عمران خان سے. پھر وہی تمام ایم این ایز جو ایم کیو ایم کے تھے انہوں نے عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ دیا, حالانکہ منسٹریز بھی ان کو دی ہوئی تھیں. اس ٹائم بھی پورٹ اینڈ شپنگ ان کے پاس تھی, آئی ٹی کی منسٹری ان کے پاس تھی. سو ان کو منسٹریز ملیں, لیکن جب ان کو اشارہ ہوگا وہ الگ ہو جاتے ہیں. شہر اقتدار میں یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ جولائی سے پہلے یہ سارا نظام لپیٹا جائے گا. اب صدیق جان کا ٹویٹ بڑا زبردست اور سمجھنے والا ہے. وہ تمام لوگ جو اپنے سیاسی کیریئر کا فیصلہ کر رہے ہیں کہ اس موقع پر عمران خان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں, تحریک انصاف کو چھوڑ کر جا رہے ہیں, یعنی اس ٹائم مقبولیت کی معراج پر تحریک انصاف ہے اور وہ جیتے بھی عمران خان کے نام پر ہیں. اگر وہ عمران خان کے نام پر ووٹ لے کر جیتے اور نون لیگ یا پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں تو آئندہ وہ اپنے حلقوں میں کیسے جائیں گے؟ تو شہر اقتدار میں یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ یہ تمام لوگ جو عمران خان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ اپنے سیاسی کیریئر کا سب سے بڑا بلنڈر کر رہے ہیں. ان کو شاید شہر اقتدار میں چلنے والی فضاؤں ہواؤں کی خبر نہیں ہے, کیونکہ خبر یہ ہے کہ جولائی سے پہلے یہ پورا نظام لپیٹ دیا جائے گا. مارچ کے اینڈ میں آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کا معاہدہ ہونا ہے اور وہ معاہدہ انتہائی ضروری ہے. وہ معاہدہ پاکستان کے معاشی نظام کے لیے اوور آل ضروری ہے. آئی ایم ایف یہ کلیئر کر چکا ہے کہ آپ نے اگر مارچ سے پہلے کوئی حکومت نہ بنائی تو ہم اس معاہدے کو آگے لے کر نہیں چلیں گے. اسی وجہ سے فیصلہ سازوں نے زور زبردستی ان دونوں کو اکٹھا کیا, ان دونوں کو بٹھایا, زبردستی کی شادی کروائی, زبردستی مجبور کیا کہ وہ کم از کم اگلے 2-3 مہینے تک حکومت کریں. لیکن شہر اقتدار میں جو باخبر صحافی جیسے صدیق جان خبر دے رہے ہیں کہ جولائی کے مڈ سے پہلے ہی پورا نظام لپیٹا جائے گا اور پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں آ جائے گی, تو وہ تمام لوگ جو تحریک انصاف کو چھوڑ کر جا رہے ہیں یا تحریک انصاف سے اب راہیں جدا کر رہے ہیں, جیتنے کے بعد وہ دھاڑے مار مار کر روئیں گے اور اپنے اس غلط سیاسی فیصلے پر پچھتائیں گے. چیزیں ویسی نہیں ہیں جیسی نظر آ رہی ہیں. یہ بات تو خیر ہم سب کو پتہ ہے کہ اس ٹائم مجبوراً نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو اکٹھا کیا گیا ہے, اور یہ بات بھی درست ہے کہ نواز شریف اس زبردستی کی شادی پر رضامند نہیں ہیں.
در حقیقت شہباز شریف رضامند ہیں، نواز شریف بالکل ایگری نہیں ہے۔ نواز شریف یہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن میں نون لیگ بیٹھے، لیکن کیونکہ شہباز شریف نے گارنٹیاں دی ہوئی ہیں، شہباز شریف نے باتیں کی ہوئی ہیں کہ ہمیں جو مرضی آپ حکم دیں ہم اس حکم کی تعمیل کریں گے، ہم ہر صورت آپ کا کہا سنا مانیں گے۔ اسی وجہ سے شہباز شریف وزیر اعظم بن رہے ہیں، آصف زرداری صدر مملکت بن رہے ہیں۔ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس تمام سینیریو کے اندر پیپلز پارٹی نے انہی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر حکومت کے اندر حصہ بننے کے لیے رضامندی ظاہر کی ہے جو خود پیپلز پارٹی چاہتی تھی۔ دیکھیں بڑا سمپل فارمولہ ہے کہ 16 ماہ کی جو حکومت تھی 2022 سے لے کر ابھی انتخاب نگران حکومت آنے سے پہلے تک، اس حکومت کا سارا ملبہ اس کا چٹا کٹا نون لیگ پر گرا، حالانکہ اس حکومت میں منسٹری پیپلز پارٹی کے پاس بھی تھی، یعنی وزارت خارجہ بلاول بھٹو کے پاس تھی، لیکن ملبہ نون لیگ پر گرا۔ اور یہ بڑے سمارٹی انہوں نے پلے کیا کہ ہمارے پاس تو کوئی منسٹریز نہیں ہوں گی، آئینی عہدے بھی نہیں ہوں گے، آئینی عہدے ہوں گے، بڑے بڑے عہدے انجوائے کریں گے، لگژری گاڑیز انجوائے کریں گے، پوری فیسیلیٹیز انجوائے کریں گے، لیکن جب لوگ گالیاں نکالیں گے تو نون لیگ کو نکالیں گے، حالانکہ ایسا ہے نہیں۔ لوگوں کو سب سمجھ آ گئی ہے کہ یہ اندر سے سب ملے ہوئے ہیں۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انہوں نے ویسے ہی نہیں چلنا، ان کے اندر اپنی اتنی لڑائیاں ہو جائیں گی، اتنی دراڑیں پڑ جائیں گی کہ ان کا اپنا چلنا مشکل ہو جائے گا۔ بہرحال صورتحال لمحہ بلمحہ بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ 29 فروری کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے، تب تک آپ گھبرائیے نا، ابھی پاکستان کی سیاست نے بڑے ہچکولے کھانے ہیں۔ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اس پر آگے بات کریں گے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔